نیت اچھی ہونی چاہیے. نیت دینے میں، لینے میں، صدقے میں، خیرات میں، زکات میں، عبادت میں، روزے میں. یا تو آج ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہے، سماج کا، ہمارا 7 سال کا 8 سال کا بچہ اگر روزہ رکھ لے پہلی مرتبہ تو باقاعدہ نمائش ہوتی ہے. چند لوگوں کے بیچ میں اس کے گلے میں ہار ڈالا جاتا ہے. کیوں؟ آج میرے بیٹے کا پہلا روزہ رکھا ہے. نمائش کی جاتی ہے. نمائش. حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، ان کو اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے پوری ٹیم جا رہی ہے، محلہ جا رہا ہے، اور حاجی صاحب کو پھولوں سے لاد دیا جاتا ہے. لوگوں سن لو، حج سے بڑی عبادت ہے نماز. اگر حاجی کے گلے میں ہاتھ ڈالنا جائز ہوتا تو نماز پڑھنے والے نمازی کے گلے میں اس سے زیادہ ہاتھ ڈالنا جائز ہوتا. کبھی آپ نے اپنے محلے میں نماز پڑھنے کے لیے آنے والے نمازی کے گلے میں ہاتھ ڈالا؟ جب نمازی کے گلے میں ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا ہے تو حاجیوں کے گلے میں ہاتھ کیسے ڈالا جاتا ہے؟ بچاؤ اپنی عبادتوں کو ریا اور نمود سے، بچاؤ دکھاوے سے، مت کرو اپنی عبادتوں کی نمائش. اللہ اچھی طریقے سے جانتا ہے. اور یہ وہ حاجی صاحب ہیں جن کے گلے میں ہاتھ ڈل رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے مکے میں اترنے کی دعا کیا تو نہیں بتا پائیں گے. ان سے پوچھا جائے کہ جہاز پہ بیٹھنے کی دعا کیا تو نہیں بتا پائیں گے. ان سے پوچھو کہ کعبے پہ جب پہلی نظر پڑے تو اس وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے نہیں بتا پائیں گے. لیکن کون ہے؟ حاجی صاحب. حاجی صاحب. اور وہاں سے آئیں گے تو کھانا اور کھلائیں گے حج کا. اگر حج کا کھلانا جائز ہوتا تو نماز پڑھنے کا کھلانا بھی جائز ہوتا. میرے بھائیوں، شریعت نے صرف 2 کھانوں کو سنت قرار دیا ہے. بس 2 کھانے. ایک، جب آپ کا بچہ 7 دن کا ہو جائے اور جب آپ اس کا عقیقہ کریں تو عقیقے کی دعوت میں جانا جائز ہے. اور دوسرا، جب آپ نکاح کریں تو دوسرے دن جب لڑکی کی ودا ہو سکتی ہو تو دوسرے دن صبح ہو کر شام کو اس کا ولیمہ کیا، آپ کا ولیمہ کیا جائے. ولیمہ سنت اور عقیقہ سنت. اس کے علاوہ شریعت نے اور کوئی کھانے نہیں بتائے ہیں جن کو آج ہم دین سمجھ کر، پھر سن لو، جس کو آپ شریعت سمجھ کر، جس کو آج ہم دین سمجھ کر بتا رہے ہیں، کھپنے کا کھانا، پھلا کا کھانا، یہ سب شریعت کے اندر نہیں چلتا. اور ہاں سنیے، نیت پر بات ہو رہی تو یہ بھی سن لیجیے. اور اسی وجہ سے سالم ابن عبداللہ ابن عمر نے ہشام ابن عبد الملک کا نذرانہ لینے سے منع کر دیا تھا. ہشام ابن عبد الملک مکے کے اطراف کا خلیفہ تھا. ہشام ابن عبد الملک ساری بات اس کے ہاتھ میں تھی. اور حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر وہ ایک ایسا احرام پہنے ہوئے تھے جس میں کئی جوڑ لگے ہوئے تھے 12. کون؟ سالم ابن عبداللہ. کون سالم؟ اگر ہم اس کو اپنی زبان میں کہیں تو حضرت عمر فاروق کے پوتے. کون؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے سالم. تو حضرت عمر کے کون ہوئے؟ پوتے. حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، ان کے جسم پر پیبند لگا ہوا، جوڑ لگا ہوا احرام ہے. ہشام ابن عبد الملک کی نظر دوران طواف ان کے اوپر پڑ گئی. پوچھا لوگوں یہ آدمی کون ہے؟ لگتا بڑا غریب ہے، اس کو بیت المال سے مدد ملنی چاہیے. بتایا گیا کہ یہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر ہے، یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں. ہشام ابن عبد الملک کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی. یہ عمر کے پوتے ہیں اور یہ حالت ہے کہ ان کے پاس احرام بھی لپیٹنے کو نہیں ہے. ان کا گھر کا گزر بسر کیسا چلتا ہوگا؟ وہ عمر جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہو، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت چلائی ہو. آج جو اسرائیل ہے، فلسطین ہے، یمن ہے، شام ہے، سعودیہ ہے، عراق ہے، ایران ہے، آذربائیجان ہے، اردن ہے، مصر ہے، یہ سارے آج الگ الگ ملک ہو گئے ہیں. پہلے یہ سب حضرت عمر فاروق کے زیر نگرانی تھے. آج تو الگ الگ کنٹری بن چکے ہیں، الگ الگ ملک. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی حضرت عمر فاروق. ان کے پوتے کا یہ حال ہے، ان کے پوتے کا. ہمارے یہاں تو یہ حال ہے میرے پیارے ساتھیوں. لوگ اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو غریب کہتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جھولے والے ہیں. لیکن جب امریکہ کا راشٹرپتی جب
کرنے کے لیے 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہن کر اسے ریسیو کرنے کی جائے. جب اس دیش کا فقیر 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہننے لگے, چھوڑیے آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے یہ سب سننے کی, یہ سب سن لو کہ تو کل سے مسجد کا متولی کہے گا مولانا صاحب ہمیں رحم کرو, آج کے بعد تمہاری انٹری نہیں ہے. یہ سب بہار اور بنگال والوں کہیں کے لے جائے, یہ سب سن لیتے ہیں, سب بہار اور بنگال والے انہی کا کلیجہ ہے, آپ کے کلیجے نہیں اتنے بڑے. کل ہمارے پاس فون آ جائے گا مولانا صاحب ماحول خراب کر دیا. چھوڑیے میرے بھائیوں, جب اس دیش کے فقیر کا یہ حال ہو تو اندازہ لگائیے گا حضرت عمر فاروق نے کیا چھوڑا, کیا چھوڑا. ان کے بیٹے عبداللہ کو نہیں ملا, اور عبداللہ کا بیٹا سالم پھٹا ہوا احرام پہنے طواف کر رہا ہے. تو حضرت ہشام ابن عبد الملک بھی طواف کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ اس سے ملاقات کی جائے. سالم سے ملاقات ہوتے ہوتے طواف کرتے کرتے دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. کہنے لگے کیا تم سالم ابن عبداللہ ہو؟ انہوں نے کہا جی. آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا مجھے پہچاننے کی کیا ضرورت ہے, اللہ کے گھر میں تم بھی آئے ہو, میں بھی آئے ہوں, تمہیں بھی کچھ مانگنا ہوگا اور مجھے بھی کچھ مانگنا ہی ہے. ہم بھی اللہ کے فقیر, تم بھی اللہ کے فقیر, اس سے زیادہ اور تعارف کی ضرورت نہیں ہے مجھے. پھر طواف کرنا شروع کر دیا. دوسرا چکر لگا, اور سن لو مجھے معلوم ہے نماز کا ٹائم. میرے بھائیوں دوبارہ پھر ٹکرا ہو گیا. تو کہا کہ آئے سالم ابن عبداللہ, تمہیں کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ, میں ہشام ابن عبد الملک ہوں اس علاقے کا خلیفہ اور ذمہ دار, میں چاہتا ہوں کہ تمہاری کچھ مدد کروں. مانگو, تم کیا مانگنا چاہتے ہو, مانگو. تو ہشام ابن عبد الملک نے جب یہ کہا کہ تمہیں کن چیز کی ضرورت ہے بتاؤ, تم سے بول تو تمہارے گھر پہنچ جائیں گی وہ ساری چیزیں. تو حضرت سالم ابن عبداللہ نے جو جواب دیا وہ سنو اے مسجد میں جمع ہونے والوں, آنن فانن میں اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہو کر سننے والوں, سامعین غور سے سنو. حضرت سالم ابن عبداللہ نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا, آئے ہشام مجھے اللہ سے شرم آتی ہے, مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے سوال کروں, اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں, اللہ کے گھر میں مجھے شرم آتی ہے. ہشام ابن عبد الملک نے کہا ٹھیک ہے نکلو خانہ کعبہ سے, اللہ کے گھر میں شرم آتی ہے تو باہر ہم تم سے پوچھیں گے تم عمر فاروق کے پوتے ہو. سالم ابن عبداللہ نے طواف کر لیا. طواف کرنے کے بعد ایک جگہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی. اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. سالم ابن عبداللہ کیا دعا مانگ رہے ہیں اس کو صرف سالم جانتے ہیں یا ان کا رب جانتا ہے, کسی کو نہیں معلوم. وہ خاموش ہیں اور صرف اپنی زبان سے دعا کر رہے ہیں. وہ دعا کیا کی ہے مجھے بھی نہیں معلوم, یہ سالم جانتے ہیں اور ان کا رب جانتا ہے کہ انہوں نے کیا مانگا, اور اللہ جانتا ہے کہ سالم ان سے کیا مانگ رہا ہے. اس کے بعد صفا مروا کی سعی کی اور اس کے بعد یہ نکل گئے. جیسے یہ خانہ کعبہ سے نکلے ایک چوراہے پر پہنچے, ہشام ابن عبد الملک وہیں آ گیا اور کہنے لگا الان خرجت فی بیت اللہ, یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے, آپ اللہ کے گھر سے نکل چکے ہیں, خانہ کعبہ سے آپ باہر آ گئے ہیں, اس چوراہے پر آ گئے ہیں. آپ کی حالت دیکھ کر مجھے ترس آ گیا ہے. آئے ہشام, آئے سالم, تمہارے گھر میں اناج, کپڑا, سونا چاندی, زر و جواہر, بتاؤ کس چیز کی کمی ہے, میں تمہاری بیوی تمہارے بچوں کے لیے بھیج دیتا ہوں, تم جو کہو گے کہہ دو ہم پہنچا دیتے ہیں. ہشام ابن عبد الملک نے جب یہ جملہ کہا تو فرمایا سالم ابن عبداللہ نے تم میری کیا مدد کر سکتے ہو, تم میری ضرورت دنیا کی پوری کرو گے یا آخرت کی؟ کہا کہ آخرت کی مدد کو کوئی پوری نہیں کر سکتا. وہاں تو اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا ہے بیٹی عمل کر بغیر عمل کے, یہ مت سمجھتا کہ تیرا باپ نبی ہے تو یہ اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میں قیامت کے دن تیرے کام نہیں آؤں گا. اے سالم
قیامت کے دن کا ذمہ دار تو انسان خود ہے، وہاں کوئی کسی کے کام، ہم آخرت کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے یہ حصہ دیا گیا ہے اور میں مالک ہوں اس دنیا کے اس ٹکڑے کا، اس حصے کا، اور میرے اختیار میں ہے دنیاوی مدد کرنا۔ تو بتاؤ کیا چاہیے آپ کو؟ روپیہ، پیسہ، درہم، دینار، کپڑا، سونا، چاندی، جواہر؟ کہا ہشام تم مجھ سے دنیا مانگنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ یہ دنیا تم مجھے دو گے؟ کہا آئے ہشام جانتے ہو کیا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا مقام حتیم میں کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ کہا تم نے صحیح دیکھا۔ آئے ہشام نماز پڑھنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ کہا آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ جانتے ہو میں نے دعا کی تو اللہ سے کیا مانگا؟ ہشام ابن عبد الملک کہتے ہیں کہ یہ میں کیا جانوں، یہ تو آپ جانے اور آپ کا رب جانے، آپ نے کیا دعا کی ہے یہ مجھے کیا معلوم؟ تو سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہو، اور یہ میں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا، میں بتانا بھی نہیں چاہتا، لیکن اتنا میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم مجھ سے کہتے ہو دنیا مانگو، سونا لو، چاندی لو، درہم لو، دینار لو، کھانے پینے کا اناج گلہ لو، کپڑا لو، لتا لو، یہ ساری چیزیں تم مجھ سے کہہ رہے ہو میں مانگوں، یعنی میں تم سے دنیا مانگوں۔ جب تم نے مجھے نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو آئے ہشام اس دعا میں نے سنو کیا مانگا وہ تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، لیکن جو تم مجھ سے مانگنے کے لیے کہہ رہے ہو اس کے بارے میں سن لو۔ ما سالت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، دنیا تو میں نے اس رب سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک ہے، سونے اور چاندی کا سوال تو میں نے اس رب سے بھی نہیں کیا جو اس دنیا کا مالک ہے اور پوری دنیا کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے سونے اور چاندی، زر و جواہر اور اناج اور غلہ اور کپڑے کا سوال تو میں نے اس سے بھی نہیں کیا ہے، تو دنیا کا مالک ہے، پھر تجھ سے کیسے یہ دنیا مانگوں کیونکہ یہ دنیا کا مالک تو ہے ہی نہیں، آج مرا اور یہ ٹکڑا کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے گا، تو اس کا مالک نہیں، تجھ سے کیا مانگنا ہے؟ جاؤ میری خودداری کا امتحان مت لے، میں تیرے سامنے بھیک نہیں مانگ سکتا، اللہ مجھے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں خوش ہوں۔ نیت دیکھیے ان کے دل کیسے پاک و صاف، کیا مانگا یہ میں نہیں بتاؤں گا اپنے رب سے، لیکن دنیا